لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا شفيع له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له، صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا گوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو خبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کے نام لے باہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کا فسانے میں، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر جو جہاد کے لیے خود بدر میں آیا، حضور آئے تو سر آخری نش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا رنگ اترا، سوتے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا، کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، کس قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں، معزز بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے نبی کو کامل بنایا ہے، ایسے ہی اللہ نے ہمارے نبی کو دین بھی کامل دیا ہے۔ ہمارے نبی میں اللہ نے کوئی نقص نہیں رکھا، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو دین دیا ہے ان میں بھی کوئی نقص نہیں رکھا۔ ایسا کامل ہمارے نبی کو بنایا گیا کہ جس لحاظ سے بھی دیکھو، جس اینگل سے بھی دیکھو، جس زاویے سے بھی دیکھو، آپ کو کامل نظر آئیں گے۔ ایک انسان عبادات میں بعض دفعہ کامل ہوتا ہے، معاملات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ عبادات میں، معاملات میں، کاروبار میں ذرا کامل ہوتا ہے تو گھریلو معاملات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ چلو ان معاملات میں کامل ہے، تو جسمانی ساخت جو اس کی بنی ہوئی ہے تو اس میں کچھ نقص نظر آ جاتا ہے۔ اگر چہرے پر واقعی حسن ہے تو آواز میں نقص ہوگا یا جسم کی کسی اور عضو میں نقص ہوگا، لیکن اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ کوئی انسان ادھر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہاں نقص ہے۔ ہاں جس میں خود نقص ہو تو اس کو تو اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔ چاند آسمان پہ پہلی رات کا آیا، عورت نے چاند کو دیکھنے لگی اور ایک عورت سے کہا کہ ذرا دیکھو چاند کیسا ہے۔ اس نے اپنے بچے کو دھلایا ہوا تھا پیشاب کے بعد، تو وہ ہاتھ پہ کہیں پخانہ وغیرہ انگلی پہ لگا ہوا تھا، تو بعض عورتیں یوں کرتی ہیں کہ ہاں چاند تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس دفعہ مہینے میں سڑا ہوا چاند آیا ہے، بدبودار۔ نقص اس میں اپنا ہے، لیکن میرے نبی میں کوئی نقص دنیا کا کوئی باشعور انسان ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ چہرے کی ساخت کامل، اخلاق کامل، معاملات کامل، کردار کامل، قائدانہ صلاحیتیں کامل، یہاں تک کہ ایسا سپہ سالار ہے کہ آج جب بڑے ماہر عسکریت جو اس شعبے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے بنائے ہوئے نقشے کو جب دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا جرنیل وہ اتنا زبردست انداز میں اپنی فوجوں کو کھڑا نہیں کر سکتا جس طرح مسلمانوں کے نبی نے کھڑا کیا۔ کامل دی ہیں۔ جب اللہ نے ہمارے نبی کو کامل بنایا ہے تو میرے دوستو یہ کیا ممکن ہے کہ نبی تو کامل ہو اور دین ناقص دیا جائے؟ اتنا مکمل دیا کہ نبی نے اپنی ختم نبوت کی مثال یوں دی، فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ میری مثال یوں ہے کہ ایک عمارت بنی ہوئی ہے،
اور بڑی خوبصورت ہے، لوگ دیکھ دیکھ کے جاتے ہیں، لیکن ایک اینٹ اس میں نہیں لگی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں یہ ایک اینٹ بھی آ جاتی تو یہ کامل ہو جاتی، تو فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اس محل کی، اب یہ کامل ہو گئے کہ اللہ نے جتنی شریعتیں دینی تھیں کامل کر دی، پچھلی شریعتوں کو منسوخ کیا گیا، ایک نبی آئے بعد والے کو دوسری شریعت دے کر پہلی والی شریعت تبدیل کی گئی، لیکن چونکہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو دین دیا ہے وہ بھی قیامت تک کی رہنمائی کرنے والا دین دیا ہے۔ دیکھیں دنیا کا کوئی قانون ہوتا ہے، دنیا کا بنایا ہوا کوئی بھی بہتر سے بہتر قانون ہو، وہ قانون کچھ عرصے بعد تبدیل کرنا پڑتا ہے، حالات اجازت نہیں دیتے۔ چوری کا قانون تمہارے جمہوری نظام نے بنایا مثال کے طور پہ کہ 3 مہینے قید، چور نے چوری کی، گیا 3 مہینے بعد واپس آیا اور شیر ہو گیا، یہ کون سا مشکل کام ہے، لہذا اب وہ مزید چوریاں کرے گا، جب چوریاں مزید ہوں گے تو قانون میں پھر تبدیلی لانی پڑے گی، اب 1 سال قید ہونی چاہیے، پھر حالات اور بڑھتے چلے جائیں گے، معاشرہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے، کہا کہ 1 سال کیا مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اور چوریاں بڑھی تو کہا جی اب سزا 2 سال ہونی چاہیے، دودھ میں ملاوٹ والے کی یہ سزا ہونی چاہیے، کچھ عرصے بعد ملاوٹیں اور زیادہ ہو گئیں کہ یہ تو کوئی سزا ہی نہیں ہے، لہذا پھر اور زیادہ ہوئی تو قانون پھر بدلنا پڑا۔ خود کسی ملک میں ترمیم ہوتے رہتی ہے قانون میں، کیونکہ پچھلے قانون ناقص ہیں، اس لیے کہ وہ بنائے ہوئے انسانوں کے، اور جو قانون انسان بنائے یا جو اصول انسان بنائے اس میں نقص ہوتا ہے۔ نبی جو اصول دیتا ہے تو چونکہ وہ بذریعہ وحی ہوتا ہے، خدا کا بتایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس اصول اور اس قانون کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا۔ باقی دنیا کا کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی کوئی قانون بنائے، اس قانون میں ترمیم کرنی پڑتی ہے حالات کی وجہ سے، کہ پہلے حالات یوں تھے لہذا اب کیونکہ یوں ہے اس لیے وہ پہلے والا قانون نہیں چل سکتا، اب یہ والا چلے گا۔ لیکن قربان جائیے اس عظمت والی کتاب قانون پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، 14 صدیاں بیت گئیں، اس قرآن نے ایک قانون دیا مثال کے طور پر، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس قانون کے ہوتے ہوئے دوسرے کسی قانون کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ یہ قانون 1400 سال پہلے بھی کارآمد تھا، خدا کی قسم یہی قانون 1400 سال بعد بھی کارآمد ہے، تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں۔ زنا کی بے حیائی کی روک تھام کے لیے قانون قرآن نے دیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا، فرمایا کہ ان کو کوڑے لگاؤ، ان کے کوڑے جب لگیں گے تو یہ کل بھی بے حیائی کی روک تھام کے لیے قانون تھا، 14 صدیاں بیت چکی ہیں، 14 صدیاں بیتنے کے باوجود آج تک اس فحاشی اور حیائی کو روکنے کے لیے اس سے بہتر قانون کوئی بنا سکتا ہے؟ یہ خدا کا قانون ہے جو ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر صدی، ہر سال، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن کے لیے کارآمد ہے، پرانا نہیں ہوتا۔ اس نے آسمان بنایا وہ پرانا نہیں ہوتا تو اس کا قانون کس سے پرانا ہوگا؟ اس نے زمین بنائی وہ پرانی نہیں ہوتی تو اس کا بنا ہوا قانون کس سے پرانا ہوگا؟ اس نے چاند اور سورج بنائے، ستارے بنائے، وہ پرانے نہیں ہوتے، اس کا بتایا ہوا نظام کیسے پرانا ہوگا؟ جیسے یہ چاند، آسمان، زمین، ستارے، سیارے یہ جب سے بنائے ہیں اس نے بنائے ایسے کہ ساری دنیا قیامت تک اس سے فائدہ اٹھائے،
اس نے جو قانون بھی دیا ہے خدا کی قسم وہ ایسا قانون دیا ہے قیامت کی صبح تک اس معاشرے کے اندر انسانیت پیدا کرنے کے لیے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے جو قانون و ضابطہ اور اصول قرآن بیان کرتا ہے، خدا نے نبی کے ذریعے بیان کروایا ہے۔ یہ قرآن کا، یہ نبی کا لایا ہوا قانون اتنا کارآمد ہے، ہر لمحے کے لیے یہی کارآمد، ہر گھڑی کے لیے یہی کارآمد، ہر دور کے لیے خدا کی قسم یہی کارآمد قانون ہے۔ خدا جو قانون دے، خدا جو بات دے، خدا جو دین دے، وہ اتنا کارآمد رہتا ہے کہ پرانا نہیں ہوتا۔ یہ بڑی بات کر رہا ہوں دوستو۔ آج جب کہ ہماری پوری قوم انگریزوں کے قانون کو ترجیح دیتی اور پیچھے چل رہی ہے، اور پھر مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، جتنی کوششیں ہو رہی ہیں ساری کوششوں کے باوجود بھی وہ رزلٹ سامنے نہیں آ رہا جس کی دنیا توقع کر رہی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں اگر اس کتاب کا قرآن کا قانون نافذ کر لیا جائے، ایک ہفتے کے اندر وہ تبدیلی نظر آئے گی کہ جس کی قوم توقع کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سکون ہے ہی نہیں۔ یہ قانون 1400 سال پہلے کے لیے بھی تھا اور آج تک دیر پا ہے یا نہیں ہے؟ تو خدا کا بنایا ہوا دین وہ اتنا کارآمد ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی کی اب ضرورت نہیں آئی۔ اس نے قرآن دیا، دین تھا نا، تو تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں، آج تک اللہ نے حفاظت کی ہے۔ آذان 1400 سال سے اللہ اکبر ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بعد میں، نہیں، اللہ کی بتائی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے بتائی ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، آج تک ویسی کی ویسی ہے۔ دین کا جو بھی کام ہوگا جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، اس کی حفاظت قیامت کی صبح تک اللہ نے خود کی ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو آج موجودہ معاشرے میں بنائی گئی بدعات یہ وہ قانون ہے جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ بدعات رسم و رواج چونکہ انسانوں کے بنایا ہوا ہے، انسانوں کی گھڑی ہوئی یہ باتیں، انسانوں کے بنائے ہوئے یہ اصول اور قانون ہیں، تو ہر دفعہ آپ اس میں تبدیلی اور چینجنگ دیکھیں گے، ہر دفعہ اس کے اندر تبدیلی اور چینجنگ دیکھیں گے، اور وہ نظر آتی ہے۔ جو قانون اللہ کا نبی بتائے، پیدا کرنے والے کی قسم دنیا بدل سکتی ہے، وہ قانون نہیں بدل سکتا۔ جو عبادت کا طرز اللہ کا پیغمبر بتائے دنیا بدل سکتی ہے، وہ قانون، وہ عبادت کا طرز نہیں بدل سکتا، کیونکہ خدا کی خدائیت، رب کی ربوبیت وہ دیر پا، نبی رسول ہیں ان کی رسالت دیر پا، نبی نے جو دین دی وہ دین دیر پا، نبی نے جو عبادات دی وہ عبادات دیر پا، اور ان عبادات کے جو طریقے دکھائے وہ طریقے دیر پا، اور اتنے دیر پا کہ قیامت کی صبح تک یہی طریقہ یہی دین رہے گا، دیر پا ہے۔ اور صرف قیامت کی صبح تک یہ کام نہیں، بلکہ قیامت جب آ گئی اب میدان محشر برپا ہو رہا ہے، یہ نبی کا بتایا ہوا طریقہ یہ اتنا دیر پا ہے کہ فرمایا کوئی میرا بتایا ہوا طریقہ کوئی عمل کرنے والا ہوگا، کوئی طریقہ دیکھے گا نور کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، اور قیامت کے اندر بھی کام آ رہا ہے، کسی کو دیکھے گا کہ یہ طریقہ جو نبی کا بتایا ہوا ہے اتنا دیر پا ہے کہ پل صراط پر سواری کے کام آ رہا ہے، کوئی قبر میں مشکل کو حل کرنے کے لیے کام آ رہا ہے، کوئی سفارش کے لیے کام آ رہا ہے، کوئی محشر کے میدان کے اندھیرے میں روشنی اور نور کا کام آ رہا ہے۔ یہ عمل اتنا دیر پا کہ قیامت جب آ گئی میدان محشر ہوا، اس کی دیر پا دیکھ اتنی ہے، یہ اتنا پائیدار ہے کہ کوئی نور کے منبر کی صورت میں کام آ رہا ہے، کوئی خدا کے دیدار کی صورت میں کام آ رہا ہے۔ یہ پیغمبر کا بتایا ہوا قانون، پیغمبر کی بتائی ہوئی عبادات، پیغمبر
کا بتایا ہوا طرز یہ اتنا دیر پا ہے، صرف دنیا ہی میں نہیں، پیدا کرنے والے کی قسم آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں بھی یہی کام آئے گا، میدان محشر میں پہنچے گا ادھر بھی یہی کام آئے گا۔ لیکن جو دنیا کا بنایا ہوا قانون ہو یا عبادات کے طرز ہو، اس میں تبدیلیاں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، اور یہ بے دینی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ مجھے بتائیے، جب ہمارے نبی آ گئے تو بائبل اب دین رہی؟ منسوخ ہو گئی نا، اب وہ دین تو نہیں رہی، ہمارے نبی کی شریعت آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت دین رہی؟ اب دیکھو، بائبل اللہ کی تو انجیل اللہ کی کتاب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی شریعت وہ اللہ کی شریعت ہے، لیکن چونکہ ہمارے نبی کی شریعت کو دیر پا بنانا تھا، تو اب جب ہمارے نبی کی شریعت آ گئی تو بتایا کہ اب وہ بھی دین نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو۔ خود اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اور یہودیوں تمہیں کیا معلوم، اگر میرے دور میں موسیٰ بھی آ جائے اس کی بھی نجات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک مجھ پہ کلمہ نہ پڑے۔ اب دیکھیے، وہ جو آسمان سے شریعت آئی تو چونکہ نبی ہمارے آئے تو اب وہ شریعت، چونکہ شریعت اب وہ دین نہیں رہی، وہ انجیل جو آسمانوں سے آئی چونکہ قرآن آ گیا تو اب چونکہ وہ دین نہیں رہی، تو اب وہ جب وہ چیزیں دین نہیں رہی تو ان میں اتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ بائبل ہر علاقے کی الگ، ہر ملک کی الگ، ملکوں میں بعض کی الگ الگ بائبل، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے نام لینے والے الگ، پولس کا عقیدہ الگ، یوحنا کا عقیدہ الگ، مسیح کا عقیدہ الگ، برنباس کا عقیدہ الگ، یہ عیسائیوں کے مختلف شعبے نکلے، ان کے مختلف دین نکلے۔ اب چونکہ وہ شریعت جو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی ہماری شریعت کے آنے کے بعد اب وہ چونکہ دین نہیں رہی تو اس کی بھی حفاظت اللہ نے نہیں کی۔ توحید-سنت.com بائبل چونکہ اب ہمارا قرآن آ گیا، اس کے بعد چونکہ اب وہ دین نہیں رہا، اس کی بھی حفاظت اللہ نے نہیں کی ہے۔ جو دین نہیں تھا اللہ نے اس کی حفاظت ہی نہیں کی، تبدیل کر کے رکھ دیا، چینج کر کے رکھ دیا، رد و بدل کر کے رکھ دیا، اس کے اندر اضافے کر کے رکھ دیے۔ میرے دوست، یہی بات تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، دین اور بے دینی کا فرق، سنت اور بدعت کا فرق، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے جس سے ناراض ہوتا ہے، اس عمل کا فرق کہ اللہ جس سے راضی ہوگا وہ عمل دیر پا ہے، کیونکہ دینے والا رب اس کی ربوبیت دیر پا، اس سے حاصل کرنے والا رسول اس کی رسالت دیر پا، اس نے جو حاصل کے دیا وہ بن گیا دین، تو خدا کا دین بھی دیر پا۔ اب جب وہ ساری چیزیں دیر پا، اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے، اور جو چیز رسول نے نہیں دی، جو چیز اللہ نے نہیں دی، وہ چونکہ دین نہیں ہے، اب اس کی حفاظت بھی خدا کے ذمہ نہیں رہی، اب تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی، چینج ہوتے ہوئی نظر آئے گی، اضافے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مثال دیکھ لے، اذان سے پہلے پہلے ٹکڑے ہوتے تھے، اب بعد میں بھی ہو گئے، پہلے کتھئی رنگ کا تھا اب ہرا رنگ کا ہوا، پہلے چپل پیلی تھی اب نیلی ہو گئی، پہلے قبر پہ صرف آذان تھی اب آذان کے بعد مصطفیٰ جان رحمت بھی ہو گیا، پہلے صرف صلاۃ و سلام تھا، لیکن اب بیچ میں لوگوں سنو، آذان ہونے والی ہے، ساری توجہ سے سنو، اس کا جواب دے کے ثواب دارین حاصل کرو۔ کل تک 12 وفات ہے، آج عید ہو گئی، کل تک 12 وفات تھی، پھر یہ میلاد ہوا، پھر جشن ہوا، پھر عید ہوا، پہلے ایک جھنڈا گھر پہ کافی، اب 12 سے بھی دل نہیں بھرتا، پہلے جناب علی اس کے اندر نمازیں نہیں تھی، اب بہت سی جگہوں نمازیں شروع ہوئی، پہلے عید کی مبارکبادیں نہیں تھی، اب اس میں بھی اضافے شروع ہو گئے۔ یہ سب کچھ تبدیلیاں جو بتائی رہی ہیں، یہ سب تبدیلیاں ہمیں دکھنے میں نظر آ رہی ہیں، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، خدا کی قسم یہ اللہ کا دین ہے نہیں، اللہ کا دین جو تھا اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ جس کی حفاظت پہ آئے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس نے حفاظت کی تو 309 سال تک اصحاب کہف کو غار میں بچایا، اس نے حفاظت کی تو حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر پڑ کے بھی بچایا، اس نے حفاظت کی حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے بچایا، وہ حفاظت کرنے پہ آئے تو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچایا، وہ حفاظت کرنے پر آئے، یہودیوں کے محاصرے میں حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ
چاہے وہ حفاظت کرنے پر آئے تو غار میں نبی اور صدیق کو ایسا بچا کر دکھایا کہ دیکھنے والے دیکھ کر بھی پیچھے ہٹ گئے، لیکن نبی اور صدیق ان کو نظر نہیں آئے ہیں۔ اب تک سمجھ لے جس کی حفاظت وہ کرنے پر آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ یہی بات ہے کہ دین وہ ہے جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور جو دین نہیں ہوتا اس کی حفاظت کا ذمہ کیونکہ اللہ پر ہے نہیں، اس لیے بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اضافے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر سال ایک نئی شریعت وہ نکل کر سامنے آتی ہے۔ سوچنے والے ذرا سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے، پچھلے سال تک یہ چیز دین نہیں تھی، اب یہ چیز دین کیسے بن گئی ہے؟ کیا وہی آ رہی ہے؟ کیا قرآن نعوذ باللہ نیا اتر رہا ہے؟ کیا نبی کوئی دوسرا نعوذ باللہ آ گیا ہے کہ کل تک ایک شریعت نہیں، آج اس کے اوپر دوسری طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے؟ سوچنے کی صلاحیتیں ہی ختم ہے، اور نظر اور فکر کی غور کرنے کی صلاحیت ہی مان پڑ گئی ہے۔ باپ کا دین کسی کا نہیں ہے کہ تبدیل کر دیا جائے۔ پیدا کرنے والے کی قسم، ہر دور میں جب فرعون ہوگا مقابلے میں موسیٰ اللہ پیدا کرے گا، جب نمرود ہوگا ابراہیم اللہ پیدا کرے گا، جب ابو جہل ہوگا اللہ ابو بکر جیسوں کو پیدا کرے گا، جب کوئی مستنصر باللہ جیسا ہوگا اللہ مقابلے میں ابو حنیفہ کو پیدا کرے گا، اگر کوئی اکبر بادشاہ جیسا ہوگا اللہ مجدد الافسانی جیسوں کو پیدا کرے گا، اگر کوئی انگریز جیسا ہوگا شاہ ولی اللہ اور قاسم نانوتوی جیسوں کو اللہ پیدا کرے گا، اگر کوئی بدعت کے لباسے میں آئے گا مرتضی حسن چاند پوری جیسوں کو اللہ پیدا کرے گا، کوئی فقہا کا دشمن بن کے آئے گا اللہ امین اقاروی جیسوں کو پیدا کرے گا، کوئی جمہوریت کا نظام لے کر آئے گا اللہ اس کے مقابلے میں غازی عبد الرشید جیسوں کو پیدا کرے گا، اگر کوئی یہود اور نصارہ کی صورت میں مقابلے میں آئے گا اللہ شیخ اسامہ ملا عمر جیسوں کو آگے کر کے پیدا کرے گا، اگر کوئی رفت کی صورت میں آئے گا اللہ اس کے مقابلے کے لیے عبد الشکور لکھنوی کو اور مولانا حق نواز جیسوں کو پیدا کر کے دکھائے گا، اگر کوئی باطل اس دین محمدی کو لاوارث سمجھ کے اگر بدلنے کی کوشش کرے گا تو وہ کان کھول کے سن لے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ پکے سچے علماء جو کہہ کر ڈٹنے والے یہ نبی کے دین کے حقیقی وارث ہیں، دین کو بدلنے کی صورت میں جو جس صورت میں آئے گا علماء اہل سنت مقابلے میں انشاءاللہ نمبر ہو کر آگے ایسا نہیں ہوگا کہ تبدیل کر دیا جائے۔ اگر کوئی کالے کو گورا بتانے کی کوشش کرے گا تو چشمہ ہم دیں گے، نہیں سمجھے؟ اگر کوئی مٹھائی میں زہر ملا کر دینے کی کوشش کرے گا تو نشاندہی ہم کریں گے انشاءاللہ، یا اللہ لیتا رہے گا۔ اگر کوئی کتے کا گوشت بکرے کے نام پر دے گا تو ایسے آدمی کی نشاندہی ہم کریں گے۔ یہ نہیں سمجھے کوئی کہ اتنا لاوارث دین نہ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ڈھیل اللہ کی طرف سے ملے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو اصل چیز ہوتی ہے وہ لوگوں کو بھی پتہ ہے اصل ہے، چاہے اس کا نام دودھ رکھو سب کو پتہ ہے نقلی دے رہا ہے یا نہیں؟ یہ پاگل نہیں ہے یہ قوم، ہاں جو ہے پاگل یہ آواز والی اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جس میں ذرا سا بھی شعور ہو وہ جانتا ہے فوٹو اسٹیٹ ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے یہ جعلی دودھ ہے، ہاں جہاں اصلی مل رہا ہو تو وہ بھی پتہ ہوتا ہے یہاں اصلی مل رہا ہے، پیے گا بھی اس جعلی کو تو پی تو لے گا لیکن کہے گا ہے نقلی، ضمیر کہے گا، دل کی گواہی دے گا ہے نقلی۔ آپ جو کچھ بھی کریں نا، آج نبی کا نام لے کل کیا کچھ ہوا ہے دیکھ لیا نا آنکھوں سے یا سن لیا نا کانوں سے، دل دکھتا ہے خدا کی قسم یہ حرکتیں دیکھ کر، کس انداز میں ہمارے نبی کی پاکیزہ شریعت کو پامال کیا گیا۔ یہ موویاں بنا کر اگر یہود و نصارہ اپنے ملک میں چلائیں یہ اسلام ہے،
مجھے بتاؤ اسلام کی نمائندگی ہو رہی ہے یا اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو، ایمانداری سے بتاؤ۔ ادھر دس تھا، ان کی موویاں بنی، لیا گیا، سامنے دکھایا گیا یہ اسلام ہے، یہاں سے خون نکل رہا ہے، اپنا خون یہاں سے نکال رہا ہے۔ وہ یورپ والوں کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو، کہتے ہیں اسلام از اے ریلیجن آف پیس، اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ حال یہ ہے کہ اس کا اپنا جسم اس کے اوپر سلامتی کے ساتھ نہیں، محفوظ نہیں، تو یہ دوسروں کو کیسے محفوظ کریں گے، یہ دوسروں کو کیسے سلامتی دیں گے؟ اب ان کو کیا پتا یہ کون ہے؟ تو ان کو تھوڑی پتہ ہے یہ ان کے بھی باپ ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ اب 12 کو ادھر یہ چیز لے جا کر دکھائی گئی، ہاتھوں میں آتے اور بھنگڑے ہیں، 12ویں کا چاند آیا۔ آج تک تو ہم نے سنا تھا کہ نبی کی مثال دیا جاتی 14ویں کے چاند کو، 12ویں کے چاند میں تو کچھ لائٹ کم ہوتی ہے، ابتدا ہے، عشق روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ دیکھو، تنقید مقصد نہیں ہوتی، یہ صرف ضمیر کے دروازوں کو جھنجھوڑنا اور کھولنا مقصد ہے کہ یہ سب کچھ دین کا نام لے کر ہو رہا ہے، سب کچھ نبی کا نام لے کر ہو رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے کام کہ خدا کی پناہ کہ جس میں سامنے فحاشی نظر آ رہی ہو، جس کام کے اندر سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدنام کیا جا رہا ہو اور آپ اس کو اسلام کا شعار سمجھ کے کہیں، یہ چیز اللہ رب العزت بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اسلامی شعار میں نورانیت اور روحانیت ہوتی ہے، چاہے مجمع لاکھوں کا کیوں نہ ہو۔ حج اسلامی شعار میں سے ہے یا نہیں ہے؟ جاؤ وہاں سے ہو کر آئے، انسان تھک کے چورا چور ہو جاتا ہے حج میں، لیکن دل جو ہے وہ روشن رہتا ہے، کیونکہ وہ اسلامی شاعر سے ہو کر آیا۔ اور اللہ رب العزت نے دین میں حسن رکھا ہے، دین کے اندر اللہ نے حسن رکھا ہے، روحانیت رکھی ہے، نورانیت رکھی ہے۔ تو میرے دوستو، جو دنیا کا بنایا ہوا قانون ہوگا وہ کبھی بھی پائیدار اور دیر پا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ دیکھو نا، تبدیلیاں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں؟ کل پتہ چلا ہے، یہ پہلے تو میں نے دیکھا ہے حضرت والا کا ایک ہاتھ میں جھنڈا، ایک ہاتھ میں ادھر جھنڈا، اور صلو علی الحبیب، اور پھر جھنڈا چل رہا ہے، لیکن کل 4 جھنڈے یہاں، 4 یہاں، پچھلے سال ایک 4 یہاں، 4 یہاں۔ دیکھنے والا تو یہی سوچے کہ جھنڈے بیچنے والا ہے کوئی، انکل 10 روپے کا جھنڈا دینا، یہاں، یہ کیا ہے؟ اور پھر چھوڑو، پھر کبھی انشاءاللہ العزیز تعارف یہاں کرائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ تبدیلیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو مجھے بتاؤ، خدا کا نظام اور خدا کی دی ہوئی عبادت یہ تبدیل؟ اور اگر جو میں اپنی طرف سے کوئی قانون بناؤں یا آج آپ اپنی طرف سے کوئی قانون بنائیں، تبدیل ہوتا ہے یا نہیں؟ اور پارلیمنٹ میں عوام کے منتخب نمائندے جن پر لاکھوں عوام کو اعتماد ہوتا ہے، وہ ذہین لوگ آ کر بیٹھ کر ایک قانون بناتے ہیں، لیکن چونکہ مخلوق کا بنایا ہوا قانون ہے اس لیے اس میں بھی ترمیم کرنی پڑتی ہے، لیکن خدا کا بنایا ہوا قانون اتنا دیر پائے، میں نے ابھی کہا 1400 سال پہلے جس کام کے لیے جو قانون تھا، آج بھی وہی قانون اس کام کے لیے قابل قبول ہے۔ ایک میں نے صرف یہ چور کی مثال دی، یہ کی، مجھے بتاؤ یہ قانون اگر اب آ جائے، اب بھی امن کے لیے یہ قانون مفید ہے یا نہیں ہے؟ اور میرے دوستو، یہ تو میں نے بے دینی کی یعنی بدعت کی ایک نشانی یہ بتائی، اس میں تبدیلی آتی ہے، چینج ہوتا ہے۔ اور دوسری تبدیلی بدعت کی ہے کہ آپ دیکھیں، نماز یہ دین ہے،
تو پوری دنیا میں نماز ایک ہی طرح ہے. اگر فقہ حنفی والے ہیں تو پوری دنیا میں ایک ہی طرح پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ قرآن دین ہے تو پوری دنیا میں ایک ہی طرح کا قرآن پڑھا جا رہا ہے یا نہیں؟ اذان دین ہے، پوری دنیا میں ایک ہی طرح کی اذان دی جا رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ دین عالمی ہوتا ہے، پورے عالم میں ایک ہی. اگر ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت دین ہے تو پوری دنیا میں یہ سنت ادا کی جا رہی ہے یا نہیں؟ ایک ہی طریقے سے ناک میں پانی ڈال رہا ہے. لیکن دیکھو جو دین نہیں ہوگا نا، وہ کراچی میں کچھ اور طرح سے ہو رہا ہوگا، پنجاب میں کچھ اور طرح سے ہو رہا ہوگا، حیدرآباد میں کچھ اور طرح سے ہوگا، چھوڑو ناظم آباد میں کچھ اور طرح سے ہو رہا ہوگا، اور کھارا گھر میں کچھ اور طرح سے ہو رہا ہوگا. ایک میں مثال دیتا ہوں، ناراض نہ ہونا. اذان کے کلمات کس کے بتائے میں؟ کراچی میں اذان کیسے شروع ہوتی ہے؟ پشاور کیسے شروع ہوتی ہے؟ عرب میں کیسے شروع ہوتی ہے؟ یورپ میں کیسے شروع ہوتی ہے؟ دین ہے نا، ساری دنیا میں ایک ہی طرح ہے. لیکن جو اپنا بنایا ہوا قانون ہے وہ دنیا میں ایک طرح نہیں ہوگا، دنیا چھوڑو محلے میں ایک طرح نہیں ہوگا. ایک مسجد ہے، وہاں اذان سے پہلے ہوگا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، ہو گیا. اب دوسری مسجد سے سننا، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین. دیکھو ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور ہے یا نہیں ہے؟ یہ تبدیلی ہے. یہ ایک ہی علاقے کے اندر یہ مختلف قانون، مختلف چیزیں. لیکن اگر یہ خدا کوئی بتاتا توحید-سنت.com تو وہ چونکہ پوری دنیا کے لیے، تو وہ پوری دنیا کے لیے وہ خدا کا بنائی ہوئی عبادت ہے، تو سب معاشرے میں وہ ایک طرح ہوگی. لیکن جو اپنا بنایا ہوا ہوگا تو ظاہر بات ہے ایک اپنی کرے گا، دوسری اپنی کرے گا. کیونکہ میرا بنایا ہوا ہے نا، میں اپنی مرضی سے کروں گا، تیرا بنایا ہوا ہے تو اپنی مرضی سے کرے گا. لیکن جو خدا کا بنایا ہوتا ہے وہ ہر جگہ ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بہت سی جگہوں پر اذان سے پہلے صرف صلاۃ السلام ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر اذان کے بعد ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر اذان سے پہلے اور بعد دونوں جگہ پہ ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر اقامت سے پہلے بھی ہوتا ہے. یہ ایک ہی عبادت ان کی بنائی ہوئی. اب وہ ہر جگہ الگ الگ طریقے سے. اب دیکھو نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر ہے، بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نماز کے بعد فوراً ہمارے پڑوسی وہ تو لا الہ الا اللہ، الا اللہ. نعوذ باللہ. چھ روزہ لگا لو تبلیغی جماعت میں، کم از کم کلمہ سیکھ لو گے انشاءاللہ. انہوں نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ سکھایا ہے، آپ بھی آج سیکھو گے انشاءاللہ. لا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. اب دیکھو یہاں پر یہ اس طرح ہوتا ہے. لیکن ہمارے گاؤں میں، سرحد میں، ہری پور، مانسورا، ان علاقوں میں آپ جائیں اذان کے بعد تو نماز کے فوراً بعد ذکر کے سیغے الگ ہیں. اللہم صلی علی مولانا، اللہم صلی علی سیدنا. اب دیکھ نماز کے بعد کا عمل ہے، بنایا ہے، لیکن یہاں کچھ اور وہاں. سمجھ میں آ رہی ہے میرا دوست؟ دیکھو میں ایک آسان سی بات کر رہا ہوں جو ہر ایک کو سمجھ میں آئے. جو خدا کا بنایا ہوا دین ہوگا، خدا کی قسم وہ ہر جگہ ایک ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے پاکستان میں ربیع الاول منانے کا انداز کچھ اور ہے، لیکن ہندوستان میں ربیع الاول منانے کا انداز کچھ اور ہے، وہاں کچھ اور. ہندوستان کے بعض علاقوں میں 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت لوگ جمع ہوتے ہیں ایک گھر میں، پھر ایک کپڑا لگاتے ہیں، اس کپڑے کے پیچھے ایک عورت کو لٹا دیتے ہیں. پھر این صبح صادق کے وقت، کیونکہ ہمارے نبی صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے نا، این صبح صادق کے وقت ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر یوں پلنگ پہ پھینکتے ہیں اور پھر وہ روتا ہے تو کہتے ہیں مرحبا، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار. یہ انداز ہے ہندوستان کے بعض علاقوں میں. کہتے ہیں کہ ہم پوری یاد تازہ کریں گے اس انداز میں. اب دیکھو بہت سی جگہوں پر
اب چونکہ اپنا بنایا ہوا ہے نا، بہت سی جگہوں پر گھر پہ ایک جھنڈا کافی، بہت سی جگہوں پر 12، بہت سی جگہوں پر انداز طریقہ کچھ اور، بہت سی جگہوں پر انداز طریقہ کچھ اور۔ ابھی اس میں بھی آپس میں اختلاف میں ہے، بعض جگہوں پر عید میلاد النبی کی نماز ہوئی، بعض جگہوں والوں نے کہا نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن ابھی تک ٹھیک نہیں، آئندہ سال ان کے یہاں بھی ٹھیک ہوگی۔ یہ یاد رکھنا، ہماری دشمنی بغض میں، دین بغض میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ دیکھو، ایک ہی اپنا بنائی ہوئی عبادت ہے، ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور انداز میں۔ مجھے بتاؤ یہ دین کی نشانی ہے؟ دین کی نشانی یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو ایک ہی طریقے سے ملے گی، اور دین کی ایک نشانی یہ بھی سمجھ لو، بدعت کی اور دین میں فرق کی ایک نشانی یہ بھی سمجھ لو کہ بدعت ہمیشہ کسی غیر مسلم قوم کی مشابہت سے آئی ہوگی۔ غیر مسلم قوم کی مشابہت اختیار کرنا یہ بدعت میں آئے گا، یہ ناجائز ہوگا۔ ہمیں غیر مسلم قوم کی مشابہت کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا نبی کیا کوئی ناقص ہے نعوذ باللہ کہ اس کی مشابہت نہ کی جائے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہمارے نبی میں کوئی نعوذ باللہ نقص ہے کہ ان کی مشابہت نہ کی جائے؟ کون سا لمحہ ایسا ہے کہ جس لمحے کی رہنمائی نہیں کی ہے؟ بدعت پیدا ہونے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غیر مسلم قوموں سے مشابہت کی جائے، جیسے وہ کریں تو ہم بھی ویسے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی محرم کا روزہ رکھتے ہیں 10 کا، تو فرمایا آئندہ سال ہم 9 اور 10 دونوں ملا کے رکھیں گے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ ہماری شریعت میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ کوئی عبادت آنکھ بند کر کے کرنا یہ مجوسیوں کی علامت ہے۔ وہ اپنی عبادت جو کرتے ہیں آنکھ بند کر کے، اتنی عمل میں مشابہت پسند نہیں آئی، کہا کہ نماز میں اب نماز میں کھڑے ہو، آنکھیں کھول کے نماز پڑھو گے، بند کر کے پڑھو گے تو مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی، اللہ تعالیٰ نماز ہی کو مکروہ تحریمی کر دیتے۔ اتنا منع کیا۔ لیکن ہندوستان میں چونکہ ہندو بہت زیادہ رہتے تھے، وہاں سے یہ سارے رسم و رواج منتقل ہوئے، معاشرے کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے اور ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہ 3 دن بعد مردے کو جلاتے تھے، اس کا نام رسم پھول ہوتی، پھر 40 دن بعد اس کی لاش کو، اس کی راکھ کو جا کے گنگا جمنا میں پھینک کے آتے۔ انہوں نے کہا یہ اپنے ہندوؤں کے ساتھ، اپنے مردوں کے ساتھ یوں کرتے ہیں تو ہمارا تو مسلمان مردہ ہے، اس کو تو زیادہ پروٹوکول ملے۔ لہٰذا تیسرا یہاں بھی ہوا، 40واں گاؤں بھی ہوا۔ پھر وہ سال میں 1 مرتبہ اپنے اس کی برسی منایا کرتے تھے۔ ادھر بھی یہ سلسلہ ہوا ہے یا نہیں ہے؟ وہاں انہوں نے دیکھا کہ جب یہ بت کھانے سے نکلتا ہے تو یوں ہو کے نکلتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں بھی جب نکلے گا تو بالکل یوں ہو کے نکلے گا۔ اب وہاں دیکھا گیا کہ جی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے دن عید منا کر کرسمس کی، اور یہ سب کچھ ہوا۔ یورپ کے اندر کرسمس کے موقع پر گھروں کے باہر آپ دیکھیں لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، گھروں کی کچھ باہر لائٹوں سے سجایا گیا ہوتا ہے۔ کبھی نیٹ وغیرہ پر کرسمس کے موقع پر یہ چیز دیکھیں، لائٹیں لگی ہوتی ہیں گلی میں اور گھر کی دہلیز پر، اور اس کی جو ہے وہ کھڑکیوں پر لائٹیں۔ پھر کرسمس ٹری سجایا جاتا ہے۔ درخت کیوں لائٹنگ کی جاتی ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں نہیں دیکھی ہیں؟ آج دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی ہیں؟ کرسمس ٹری کی طرح اس درختوں کو سجایا جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ اور جس طریقے سے یورپ میں سب کچھ اپنے گھروں پر چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگائی جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، نبی نے فرمایا انہی کے ساتھ ہوگا۔ میاں ایک جذبہ ہمدردی کے تحت یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی کی کون سا ایسا عمل ہے جو رہنمائی جگہوں کی نہیں کرتا؟ جب پھر رہنمائی کرتے ہیں تو ان کے پیچھے چلو نا، خدا کی قسم ان کے پیچھے چلو گے، خدا دنیا میں بھی سکون دے گا، آخرت میں بھی سکون دے گا۔ اور بدعت کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ بدعت جب انسان کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور کو ہٹا دیتے ہیں، چہرے کی روشنی کو اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور بدعت اس عمل کا نام بھی ہے کہ شریعت نے ایک کام کسی خاص جگہ پر کرنے کا کہا ہے، لیکن آپ اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ کرنے لگے تو یہ بھی بدعت ہوا کرتی ہے۔ طواف شریعت نے کہاں کرنے کا کہا؟ اب اگر کہیں اور ہونے لگے تو جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور میرے دوستو اتنی بات سمجھ لو، ویسے تو یہ موضوع بہت لمبا ہے، کبھی انشاءاللہ تفصیلاً بیان کروں گا، لیکن اتنی بات سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ دین تو کامل ہے، صحیح ہے؟ اس دین کو پھیلانے کے ذرائع یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں نہ ہو، اس زمانے میں ذرائع نئے آ جائیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بدعت ہے، آپ کے تو یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، تو یہ لائٹ، پنکھے، ٹیوب لائٹ، ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، سائیکلیں، یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، پھر یہ بھی بدعت ہے۔ تو میں کہتا ہوں حضرت والا آپ بھی نہیں تھے پھر تو اب ذرا سوچنے کی بات ہے، سوال ہے ذہن میں، وسوسہ تو ڈالا کہ یہ چیزیں بھی تو نہیں تھی، یہ بھی تو نہیں تھی، یہ بھی تو نہیں تھی، یہ بھی بدعت ہے۔ مجھے بتاؤ، میں عشاء کی 4 رکعت کے بجائے کل سے 6 رکعت پڑھاؤں، قبول کرو گے؟ کیوں بھائی؟ کون سا میں نے گناہ کیا ہے؟ 1-2 رکوع زیادہ ہوں گے، 4 سجدے زیادہ ہوں گے، 2 مرتبہ سورہ فاتحہ کو نہیں مانتے ہو، رکوع کو نہیں مانتے ہو، سجدوں کو نہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے جوش دلانے کا، صلاۃ السلام کے ممکن نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں، یہ تو دعا ہی کے دعا کو نہیں مانتے ہو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے جذبات لانے کا، دعا کو نہیں مانتے ہو۔ قبر پہ اذان نہیں دی، اذان ہی کو نہیں مانتے، اذان کو نہیں مانتے ہو۔ سامنے والا کہے گا ارے ہاں یار یہ جذبات کا طریقہ ہے، جب یہ چلا کرے نا اور سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا کرے تو بسم اللہ کو نہیں مانتے ہو۔ وہ کہے گا مانتے ہیں لیکن یہاں نبی نے نہیں پڑھی، تو کہا وہاں نبی نے بھی نہیں دعا کی۔ نہیں سمجھ آ رہی بابا؟ میں نے جو میں بھی کہا ہم غلام ہیں اپنے نبی کے، غلام کی کام اپنی مرضی چلانا ہی نہیں ہے، غلام کا کام ہے آقا جہاں لے جائے جائے، جہاں بٹھا دے بیٹھ جائے، جو کھلا دے کھلا دے، جو پلا دے پی لیں گے، جو جس طرح چلائے چلیں گے۔ غلام تو اپنی مرضی سے چلتا ہی نہیں ہے، غلام تو محتاج ہے آقا کے اشاروں کا۔ ہم نے تو بسم اللہ پڑھتے 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 ہر صورت سے پہلے آئے، دیکھا کہ آقا نے یہاں نہیں پڑھی تو غلام بھی نہیں پڑھے گا۔ نہیں سمجھے؟ ہم تو آقا کے غلام ہیں، جو غلامی کی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے۔ لیکن جو اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے، دوستوں میں بھی اگر کوئی آدمی جو اپنی چلانے کی کوشش کرے، انسان کو اس سے بڑی نفرت سی ہونے لگتی ہے۔ ایک انسان دین میں چلتے ہوئے اپنی چلانے کی نبی کے سامنے کوشش کرے، نہیں آقا دیکھیں آپ نے تو حضرت بلال کو اذان یہاں سے سکھائی تھی، لیکن اگر یوں بھی ہو جائے تو کیا ہے؟ یہ اپنے جو ایفیشنسی دکھا رہا ہے، اس انداز میں اگر یہ چلے گا تو خدا کے یہاں یہ قانون کبھی بھی نہیں چل سکتا ہے۔ لہذا ہم تو غلام ہیں اپنے آقا کے، خدا کی قسم آقا جہاں بٹھائے گا بیٹھیں گے، جہاں چلائے گا چلیں گے، جہاں سلائے گا سوئیں گے۔ غلام آقا کی مرضی کے بغیر تو چلتا ہی نہیں ہے، اور اسی کو کہتے غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم نے تو تابع ہو کے چلنا ہے، اپنی خواہش کتنی انسان کو دل میں ہوتی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں، لیکن عید کی نماز سے پہلے آپ نہ گھر میں نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ عیدگاہ میں نفل پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا آپ عید کی نماز میں پہلے آگے فجر آپ نے پڑھ لی تھی، لیکن اس کے بعد آگے اشراق کا ٹائم ہو گیا، ابھی مولوی صاحب عید کے خطبے کے لیے آئے نہیں، آپ بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا چلو اشراق پڑھ لو۔ حرام ہے مولانا، حرام ہے، جاؤ ان سے بھی فتویٰ پوچھو، ادھر سے بھی پوچھو، فقہ حنفی کیا حرام ہے عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا۔ اب کوئی کہے نا کہ حرام ہے تو توبہ توبہ، نفل کو نہیں مانتے، نفل کو نہیں مانتے ہو۔ کہیں گے نفل کو مانتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو عیدگاہ میں نماز پڑھتے دیکھا، کہا بیٹھ جا، تو نبی سے زیادہ عبادت کا حریص نہیں ہے،
پیدا کرنے والے کی قسم علی نے ساری زندگی اپنے نبی کو عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے۔ ہم غلام ہیں، جہاں آقا نے پڑھایا پڑھیں گے، جہاں نہیں پڑھایا وہاں بیٹھ جائیں گے۔ میں جمعے بھی کہا وہ تو غلام کا کام ہے، بس اشاروں پہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک آدمی دہلیز پہ وہیں بیٹھ گیا، بھائی تجھے تھوڑی کہا تھا۔ اللہ کے نبی آواز کانوں میں پڑی، ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھو۔ دوسرے کو دیکھا وہ گھوڑے باندھنے کے استبل پہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، او بھائی تو ادھر کیوں بیٹھ گیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کی آواز کانوں میں پڑی بیٹھ جاؤ، تو ہمت نہیں کہ آگے چلا۔ استبل کی بات نہیں ہے، درد مندوں سے نہ پوچھئے کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ آقا کے اشاروں پہ چلنا یہ غلام کا کام ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، دیہات کے رہنے والے، اللہ کے نبی دین سکھائیں۔ اللہ کے نبی نے دین سکھایا۔ انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ اس دیہاتی نے دین سیکھنے کے بعد کہا واللہ لا ازید علی شیء ولا انقص، اللہ کے نبی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا دین آپ نے سکھایا ہے اس میں زیادتی کمی نہیں کروں گا، نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، فرمایا لوگوں جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو اس دیہاتی کو دیکھ لو، اس نے میرے دین پر، میری بتائی ہوئی شریعت پر اتنا اعتماد کیا، اتنا ان کو میری بتائی ہوئی شریعت پر اعتماد ہے آقا، بس جتنا آپ نے کہہ دیا اتنا کافی ہے۔ میں درزی کو کپڑا دوں، میری آستین جی اتنی ہونی چاہیے، کالر اتنا ہونا چاہیے، کپڑا زیادہ ہو، درزی سوچے چلو یار حضرت کی آستین ذرا یہاں تک کر لیں، خوش ہو جائیں گے کپڑا چوری نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا گھٹنے سے تھوڑا سا نیچے ہونا چاہیے دامن، وہ لے جائے ٹخنوں تک۔ اب اس بیچارے نے تو اپنے طور پر سوچا کہ یار یہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں اپنی طرف سے، خوش ہو جائے گا کہ یہ درزی چور نہیں ہے، کپڑا جو تھا میرے ہی کام کے لیے لگا دیا۔ لیکن ایمانداری سے بتاؤ، آپ اگر کسی کو کپڑا دیں اور چاند رات کو لینے جائیں، آپ اس درزی سے خوش ہوگے؟ وہ لاکھ اجرتیں کرے، حضرت کون سا گناہ یار تیری خوشی کے لیے کیا ہے؟ تو میری خوشی اس میں نہیں تھی، میری خوشی یہ تھی جو حدود بتائی جہاں تک ہوتا، جو حد قائم کی تھی جہاں تک ہوتی۔ اللہ نے بھی کہا میری خوشی اپنی چاہت میں نہیں ہے، میری خوشی اسی میں کہ جو حدود قائم کی ہے بس یہاں تک ہو۔ یہ دین شریعت کا فلسفہ تو سمجھو، شریعت اپنی خواہش کا نام تو ہے نہیں، شریعت تو نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اتباع کرنے کا۔ خواہشات نفس کا نام شریعت ہے ہی نہیں۔ تو اب دین تو ہو گیا کامل، لیکن جو ذرائع ہیں، اچھا میں نے کہا کہ یہ چیزیں بھی تو نہیں تھی نبی کے زمانے میں، پنکھے، ہوائی جہاز، لائٹیں، پھر یہ بھی تو دیکھو، ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتا ہے دین میں نئی بات ایجاد کرنا، ایک ہوتا ہے دین کے پھیلانے کے لیے نئی بات ایجاد کرنا۔ قرآن کریم دین ہے، لیکن اس کو پھیلانے کے لیے جو ذریعہ ہو، ذریعہ ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے۔ آذان دین ہے، اللہ اکبر ہو رہی ہے، یہ دین ہے، لیکن اس دین کو پھیلانے کے لیے ایک ذریعہ لاؤڈ اسپیکر استعمال کر لیا، تو یہ چونکہ دین کے پھیلانے کا ذریعہ، جہاد دین ہے، ہوتا تو تلواروں سے تھا لیکن اب اس طرح ہو نہیں سکتا، تو اس جہاد کے اندر کامیابی کے لیے دشمن ہی کے بنائے ہوئے اسلحوں کو لے کر آگے بڑھا جائے۔ علم سیکھنا یہ دین ہے، تو علم سیکھنا یہ فرض دین ہے، لیکن پہلے علم سیکھنے کا طریقہ یہ سینہ بسینہ ہوتا تھا، حافظے کبھی تھے، اب اس طرح ممکن نہیں ہے، تو لہذا یہ مدارس کا وجود یہ اب اس کا ایک ذریعہ ہے۔ دین کا ذریعہ ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے، ذریعہ وہ بدعت نہیں ہوا کرتا، دین میں اضافہ یہ بدعت ہوا کرتا، نہیں سمجھے؟ آذان یہ دین ہے، لیکن السلام علیکم یا رسول اللہ یہ پھیلانے کا ذریعہ ہے کیا؟ یہ ذریعہ تو نہیں ہے، ذریعہ تو لاؤڈ اسپیکر۔ اور پھر یہ بھی سنو، بغیر ذریعے کے یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ ہو نہیں سکتا، اس ذریعے کو ہٹا دو، بغیر اسپیکر کے اذان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور یہ سنیں کہ اگر کسی کام کا سبب اللہ کے نبی کے دور میں پایا جاتا ہو،
نبی کے دور میں اس سبب کے باوجود نبی اور صحابہ نے اس سبب کو دیکھنے کے باوجود وہ کام نہیں کیا. بعد میں اس چیز کو اگر کیا جائے یہ چیز دین کا حصہ نہیں بن سکتا. مثال کے طور پر 12 ربیع الاول کو یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے اس کا سبب کیا بتایا جاتا ہے؟ سبب بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے. یہی سبب ہے نا، پیدائش رسول، ولادت رسول. مجھے بتاؤ یہ ولادت رسول کا سبب نبی اور صحابہ کے دور میں تھا یا نہیں تھا؟ اس سبب کو دیکھنے کے باوجود نبی اور صحابہ نے وہ کام نہیں کیا. تیجے 40ویں کا سبب کیا ہے؟ کسی کا مرنا نا. اب نبی اور صحابہ کے دور میں لوگ مرتے تھے یا نہیں؟ اب دیکھنا ہے کہ ان کے دور میں یہ چیز تھی، سبب تھا، اور صحابہ وہ کام کر بھی سکتے تھے جو آج تو کر رہا ہے، اور انہوں نے وہ نہیں کیا. اب یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ ٹکڑے اذان سے پہلے لگانے کا سبب کیا ہے؟ اذان نا. اب یہ اذان کا سبب صحابہ کے دور، نبی کے صحابہ کے دور میں تھا یا نہیں تھا؟ ہوتی تھی اذان یا نہیں؟ لیکن اس سبب کے باوجود وہ کام نہیں ہوا. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اور بعض چیزیں وہ ہیں سنو کہ جس کا حکم تو دین نے دیا، لیکن اب چونکہ اس طریقے پر اس دین کے حکم کو پورا نہیں کر سکتے جیسے پہلے کیا جاتا تھا، تو دین پر عمل کرنا تو ضروری ہے. اب چونکہ اس طریقے پہ کیا نہیں جا سکتا جیسے پہلے کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس دین کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نئے ذرائع کو لے لینا، اس کو بدعت نہیں کہتے. اس کو جناب علی کیا نام ہے، احداث للدین کہتے ہیں، احداث فی الدین نہیں، کہ دین میں اضافہ نہیں ہو رہا، دین کے لیے نئی بات نکالی جا رہی ہے. قرآن کریم پہلے سینہ بسینہ یاد ہوتا تھا، اور قرآن کریم پڑھنا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اب اس طرح ہو نہیں سکتا، بٹھا دو یاد کرو نہیں یاد ہوگا. تو اس لیے کتابی شکل میں قرآن کریم آ گیا اگر تو یہ ایک ذریعہ بنا. یہ چیز دین کے یہ بدعت میں نہیں آتا. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ تو یہ ایک مختصر سی جامع معنی میں نے آپ کے سامنے ایک تعریف رکھی ہے، جس کو سمجھنے کے بعد ساری بدعات ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ جائیں گی، کیا بدعت ہے اور کیا بدعت نہیں ہے. آسان سی بات ہے کہ ہم اپنے نبی کے غلام ہیں، اور غلام کا کام اپنی مرضی نہیں چلانا ہوتی، غلام کا کام آقا کے اشارے پہ چلنا ہوتا ہے. آقا نے جہاں چلا لیا چل گئے، جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے، جہاں پر جس طرح چلایا اس طریقے سے چلنا ہے. ابھی ہیل حجت اس میں نہیں کرنی کہ جی یہ کیوں اور یہ کیوں نہیں. اس لیے میرے دوستو ہمارا دین آسان. شروع میں نے کہا ہمارا نبی کامل، ہمارے نبی کو ملنے والی شریعت بھی کامل. اب اس کامل شریعت میں جو نئی چیز آئے گی تو سمجھ لے کہ وہ نبی کی شریعت کو نعوذ باللہ کامل نہیں سمجھتا، اس لیے اس نے یہ نئی چیزیں سامنے لائی ہیں کہ کچھ نقص تھا، اب میں اس کو کامل کر رہا ہوں، اب میں اس کو پورا کر رہا ہوں، اب میں اس کے اندر جو ہے وہ حسن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ چیز قابل قبول نہیں. مثال میں نے کپڑوں کی دی ہے، جو حدود بتا دی اسی پہ رہے. اگر تیری نیت جتنی صاف کیوں نہ ہو، لیکن اگر کپڑے کو آگے بڑھایا میں تیری نیت کو نہیں دیکھوں گا بلکہ میں تیرے گال کو دیکھوں گا. ہے یا نہیں ہے؟ بھلے لاکھ حجتیں ہیں، میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے یار، میں نے تو آپ کی خوشی، یار مجھے کیا پتا تھا آپ ناراض ہو جاؤ گے، مجھے کیا پتا تھا آپ کو یہ ہو جائے گی. دیکھو میں نے سوچا آپ خوش ہو جاؤ گے کہ کپڑا بچ رہا تھا، اور آپ سوچو گے یار اس نے کیسے چوری نہیں کی اور درزیوں کی طرح، یہ بڑا اچھا ہے لہٰذا اس نے اسی میں لگا دیا. میں کون ہوں کہ پٹھے یہ دیکھ یہ میری آستین کہاں جا رہی ہے، یہ میں نے کوئی جھاڑو لگانا ہے گلیوں میں جو میری قمیض اتنے نیچے جا رہی ہے، یہ شلوار میری ایسی بنائی ہے جیسے کہ کیا نام ہے بہت بڑی کوئی بیڈ کی چادر بن گئی ہو، یہ میں قبول کروں گا؟ میرا دوست اللہ رب العزت نے دین دیا ہے، اس کی حدود قائم کر کے ہمیں دیا. کہا کہ بس حدود کیا ہے؟ کہا کہ میں تمہاری مرضی والے دین کو پسند نہیں کرتا ہوں بلکہ تمہارے اس عمل کو پسند کروں گا جو عمل اس طرح کر رہے ہو جو 1400 سال پہلے میرا نبی کر رہا تھا. کہا کہ عمل میں حسن تو اس لیے آ رہا ہے کہ میرے نبی نے کیا ہے، تم سے محبت تھوڑی ہے، تم تو اس جیسا عمل کرتے تو اس لیے وہ ادا تم میں نظر آتی تو اب تم سے بھی محبت کرتا ہوں. بچے سے محبت ہو نا اپنے، کسی دور چلے جاؤ کسی دوسرے شہروں میں، وہاں کوئی بچہ بھلے کالا کلوٹا ہو
لیکن اس کی مستیاں اور حرکتیں آپ کے بچے کی طرح ہوں، بڑا اچھا لگتا ہے، دل سے لگا لو، چوم لو، یار اس کے اندر وہی عادت پائی جا رہی ہے جو میرے بیٹے میں پائی جا رہی ہے، محبت ہے نا، ادائیں وہاں نظر آئیں۔ تو یہاں بھی کالے بلال میں محمد کی ادائیں نظر آئیں، اللہ نے عرشوں پہ چلایا۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی صہیب جیسے غریب غلام میں وہ ادائیں نظر آئیں، اللہ رب العزت نے نبی کا صحابی بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہاں پر بھی اگر کسی کالے کلوٹے میں بھی وہ ادائیں نظر آئیں جو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہوا کرتی تھیں، تو اللہ اعلان کرتا ہے یحببکم اللہ، فرشتوں گواہ رہو میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ اپنی محبت کی کسوٹی اور معیار نبی کی ادائیں بتائی ہیں، اپنی خواہش نہیں، اپنی چاہت نہیں بتائی، بلکہ بتایا میری محبت اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے ہو جب تک تمہاری اداؤں میں میرے محبوب کی ادا کی جھلک نظر نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔